لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ یہاں سے قوم سبا کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں ہی اللہ جل جلالہ نے عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات سنائے۔ مقصد یہ ہے، یا ان واقعات کو بیان کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں عدل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی عقیدہ آخرت کو تسلیم کرے اور کوئی آدمی عقیدہ آخرت کو تسلیم نہ کرے اور دونوں کے ساتھ ایک ہی رویہ ہو، بلکہ جو تسلیم کرتے ہیں یا بألفاظ دیگر جو شکر گزار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو تسلیم نہیں کرتے اور بألفاظ دیگر ناشکرے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو گزشتہ آیات میں سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، ان کی سلطنت کی عظمت کو بیان کیا گیا، گویا پیغام دیا گیا کہ یہ وہ حضرات تھے جو اللہ کے شکر گزار تھے، جو عقیدہ آخرت کو تسلیم کرتے تھے، دوسروں کو عقیدہ آخرت کی طرف بلاتے تھے۔ ظاہر ہے اپنے زمانے کے پیغمبر تھے، پیغمبر ہی روئی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے والا ہوتا ہے۔ تو ایک طرف وہ واقعہ بتایا گیا کہ یہ وہ مقدس برگزیدہ ہستیاں تھیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور عقیدہ آخرت کے علمبردار تھے، تو ان کو اللہ نے اسی طرح نوازا۔ اب آگے وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے جو کہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، بألفاظ دیگر ناشکرے تھے، تو ناشکرے ہونے کی وجہ سے جو نعمتیں ان کے پاس تھیں اللہ نے وہ بھی ان سے چھین لی۔ یہ ان واقعات کا مقصد ہے اور ان کے بیان کے درمیان آپس کا ربط ہے۔ اب قوم سبا کی مختصر تاریخ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ ایک عظیم قوم گزری ہے جس کی نسبت سبا کے ساتھ کی جاتی ہے۔ سبا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک شخص تھا جو کہ قحطان کے پڑپوتوں میں سے تھا۔ عربوں کی دو بڑی شاخیں ہیں، ایک ہیں قحطانی عرب، ایک ہیں عدنانی عرب۔ عدنانی عرب قریش ہیں، قریش اور ان کے جو دیگر اعزہ اور اقربا تھے، ان کی مختلف برادریاں ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے، جو کہ حجاز میں مکہ مکرمہ میں بعد میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں ان علاقوں میں آباد تھے۔ یہ عدنانی عرب کہلاتے تھے، جو عربوں کی ایک بڑی شاخ تھی۔ دوسری شاخ عربوں کی قحطانی عربوں کی ہے، جو کہ یمن میں رہا کرتے تھے، عرب کی جنوبی حصوں میں رہتے تھے۔ یہ قحطانی عرب کہلاتے تھے، جو کہ قحطان کی طرف منسوب تھے۔ قحطان عربوں کے قدیم نسب میں ایک نامور شخصیت گزرے ہیں۔ قحطان کے پڑپوتوں میں ایک شخصیت گزری ہے، ان کا نام سبا ہے۔ سبا کی آگے اولاد میں سے یہ عظیم قوم بنی، جنہوں نے یمن پر طویل زمانے تک حکومت کی، جو کہ انتہائی طاقتور بھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نعمتیں بھی بہت وافر مقدار میں عطا کی تھی۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ سبا ایک شخص کا نام ہے، اور اس کی اولاد میں سے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 یمن میں آباد ہوئے اور 4 ان میں سے شام چلے گئے۔ قوم سبا کی مختلف شاخیں تھیں، ان میں سے جو غسانی شاخ تھی یہ جا کے آباد ہوئی شام میں۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف ان کی شاخیں ایسی تھیں جو کہ شام میں جا کے آباد ہوئیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ یہ بھی اسی قوم سبا کی شاخوں میں سے تھی۔ یہ جدہ کے قریب تہامہ کے علاقے میں آباد تھی۔ اوس اور خزرج کے ناموں سے آپ واقف ہیں، مدینہ طیبہ کے معروف انصار قبائل ہیں۔ اوس اور خزرج کا تعلق بھی یہی قحطانی عربوں سے ہے، یہ بھی قوم سبا میں سے ہیں۔ تو اس طرح یہ ان کی معروف شاخیں ہیں، جن میں سے کچھ یمن میں آباد تھے، کچھ جو کہ شام میں آباد تھے، کچھ ایسے تھے جو کہ یمن میں سیلاب آنے کے بعد وہاں سے نکلے اور مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہوئے۔ قوم سبا کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ یمن میں یعنی عرب کے جنوبی حصے میں آباد تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا عروج بخشا تھا. ان کی تاریخ کے کئی ادوار گزرے ہیں. 1100 قبل المسیح یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 1100 سال، 1100 قبل المسیح ان کے عروج کا زمانہ ہے. جیسے پیچھے سورہ نمل میں آپ نے پڑھا کہ ان کی جو ملکہ تھی، ملکہ بلقیس، اس کا بڑا نام تھا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اس طریقے سے یہ علاقہ براہ راست سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شامل ہوا. تو یہ جو زمانہ ہے یہ ان کے عروج کا زمانہ ہے. ان کے عروج کی بنیادیں دو ذکر کی جاتی ہیں. دنیا میں انسان جو کماتا ہے، خاص طور پر اس زمانے میں انسان دو طریقوں سے کماتا تھا. یا تو زراعت کر کے کماتا تھا یا تجارت کر کے کماتا تھا. تجارت کے بھی بڑے لگے بندے اور سیدھے سادے طریقے تھے. کچھ قبائل ایسے تھے جو تجارت کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو کھیتی باڑی کرتے تھے. جیسے کہ قریش تھے، یہ تجارت کرتے تھے، ان کے پاس کھیتی باڑی کے ذرائع کچھ زیادہ نہیں تھے. مکہ مکرمہ کی سرزمین وہ زرخیز تو نہیں تھی، پہاڑی چٹیل علاقہ تھا. مدینہ طیبہ کے جو لوگ تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، انہیں تجارت کا اتنا ملکہ نہیں تھا. مدینہ منورہ میں تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. تو مختلف طریقوں سے لوگ کماتے تھے، کچھ تجارت کرتے تھے، کچھ کھیتی باڑی کرتے تھے. قوم سبا کے لوگوں کو اللہ نے یہ امتیاز دیا تھا کہ یہ تجارت میں بھی ماہر تھے، کھیتی باڑی میں بھی ماہر تھے. اللہ نے اس زمانے میں کمانے کے جو دو مرکزی طریقے تھے وہ دونوں ان پہ جمع کیے ہوئے تھے. کھیتی باڑی کا یہ عالم تھا کہ یہ پہاڑی علاقہ تھا، یہاں آبپاشی کا کوئی خاص انتظام تو تھا نہیں. انہیں اللہ نے صلاحیت دی تھی. انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آبپاشی کا ایسا نظام ترتیب دیا، یعنی ایسا نہری نظام انہوں نے مرتب کیا جس کی نظیر اس زمانے میں دنیا میں ملنا مشکل تھی. انہوں نے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے تھے. چونکہ پہاڑی خطہ تھا تو بارشوں کے بعد پہاڑوں سے پانی آتا تھا، تو اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ذخیرے بنائے تھے. معارب نام کا علاقہ ان کا صدر مقام تھا، ان کا دارالخلافہ تھا. وہاں انہوں نے بہت بڑا ڈیم بنایا جسے قرآن کریم بھی ذکر کرتا ہے، سد معارب اس کو کہا جاتا. یہ بہت بڑا ڈیم تھا، آج تک شاید اس کے آثار کہیں ملتے ہوں. اور یہاں انہوں نے بڑی مقدار میں بارشوں کا پانی پہاڑوں سے آنے والا محفوظ کیا ہوا تھا. یہیں سے پھر چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی ہوئی تھی. اور اس نہری نظام کا فائدہ یہ ہوا کہ قوم سبا کا علاقہ یعنی یمن پورے کا پورا ایسا زرخیز ہوا کہ ہر جگہ باغات ہی باغات نظر آتے تھے، جیسے ان آیات کی ضمن میں آپ پڑھیں گے. تو کھیتی باڑی کا یہ عالم تھا. ہر طرف ان کو پانی وافر مقدار میں میسر تھا ڈیم کی وجہ سے اور پانی کو ذخیرہ کرنے کی وجہ سے. تجارت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں یہ پوری دنیا کا تجارتی ہب تھا. ساری دنیا کی تجارت یہاں آ کر جمع ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں دنیا کو اتنی پیچیدہ تو تھی نہیں، نہ اتنی پھیلی ہوئی تھی. مشرق اور مغرب کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی تو وہ اسی یمن کے ذریعے ہوتی تھی. مشرق میں بر صغیر تھا، چائنا ہے، انڈونیشیا ہے، مالابار، یہ مختلف خطے ہیں. مغرب میں شام تھا، مصر تھا، افریقہ تھا، یہ علاقے تھے. اب مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی کنیکشن جو تھا وہ یمن کے ذریعے ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان میں یا اس زمانے میں جو بر صغیر تھا تو یہاں سے تجارتی جہاز روانہ ہوتے تھے. یہاں سے ہندوستانی کپڑا اور تلواریں وہاں جاتی تھی. یمن کے ذریعے آگے روم جاتی تھی، شام جاتی تھی، مصر اور افریقہ کے علاقوں میں جاتی تھی. مالابار کے علاقوں سے گرم مسالے جاتے تھے. چین کے علاقے سے ریشم جایا کرتا تھا. اور اس انڈیا سے یا ہندوستان سے جانے کا جو راستہ تھا وہ گجرات کا ساحل تھا یا سندھ کے سواحل تھے. تو سندھ کے ساحل سے یا گجرات وغیرہ کے ساحل سے جہاز چلتے تھے اور بحر ہند سے آگے بحیرہ عرب میں داخل ہوتے تھے اور وہاں سے یمن کے ساحل پر جہاز رکتے تھے. اسی طریقے سے چائنا سے جو جہاز روانہ ہوتے تھے وہ بھی اسی روٹ سے جاتے تھے. تو یہاں دنیا یعنی مشرقی خطے کا جو سارا تجارتی مال تھا وہ سمندری راستے سے جاتا تھا اور یمن کی جو عدن کی اور دیگر بندرگاہیں تھیں وہاں اترتا تھا. اب وہاں سے ان کے پاس زمینی راستہ تھا
جو کہ یمن کے صنعاء وغیرہ علاقوں سے نکل کر نجران سے ہوتا ہوا طائف کے قریب سے مکہ مکرمہ پہنچتا تھا، مکہ مکرمہ سے آگے مدینہ طیبہ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، یہاں سے ہوتا ہوا تبوک پہنچتا تھا، تبوک سے پھر اردن میں داخل ہوتا تھا، اور اردن سے آگے پھر فلسطین اور شام کے علاقوں میں چلا جاتا تھا۔ تو یہ زمینی تجارتی روٹ تھا۔ تو یہاں سے مال روانہ ہوتا تھا، مشرقی خطوں سے، ہندوستان وغیرہ سے یمن کے علاقوں میں بندرگاہوں پہ اترتا تھا، اور وہاں سے پھر زمینی راستے سے ہوتا ہوا شام اور مصر جاتا تھا، ادھر سے پھر افریقہ بھی جا سکتا تھا، روم کے علاقوں میں بھی جا سکتا تھا۔ تو اس طریقے سے ان علاقوں کی جو تجارت تھی وہ یمن کے راستے سے ہوتی تھی، اور شام، مصر کا، روم کا، یونان کا، افریقہ کا جو مال تھا وہ اسی روٹ سے ہندوستان، چائنا، مالابار، انڈونیشیا، ان خطوں میں آیا کرتا تھا۔ وہاں سے خوشبوئیں آتی تھیں، یمن کی خوشبوئیں بڑی مشہور تھیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس زمانے میں مشرق اور مغرب کے درمیان جو تجارتی روٹ تھا اس کا محور یہی یمن تھا۔ قوم سبا کے لوگوں کو بحر احمر پر راج حاصل تھا۔ اس زمانے میں بحر احمر میں سفر کرنا کوئی آسان نہیں سمجھا جاتا تھا، خطرناک سمندر تھا، اس کا موسم خطرناک ہوتا تھا، پانی میں جگہ جگہ زیر آب چٹانیں تھیں۔ تو ان تمام نازک چیزوں سے سبا کے لوگ واقف تھے، باقی لوگ ہمت نہیں کرتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ 1000 برس تک قوم سبا کا راج تھا بحر احمر کے پانیوں۔ انہیں معلوم تھا کہ سفر کیسے کرنا ہے، کہاں چٹانوں سے بچنا ہے، لنگر انداز کہاں ہونا ہے، اور سمندر کی جو موسمیائی صورتحال ہے اس کی کیا، اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ تو چونکہ یہ اس سے واقف تھے تو اس روٹ پہ ان کا راج تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو علاقہ تجارتی روٹ پر واقع ہو تو پھر اس کی ترقی کا جو راستہ ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی تجارت کا مختصر پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے امیر ہوں گے۔ روم اور یونان پر قدیم لکھنے والے جو ہیں وہ رشک کرتے ہیں کہ یہ کتنے امیر تھے قوم سبا کے لوگ۔ ایک قدیم مورخ کی روایت کسی اردو مفسرین نے نقل کی ہے کہ وہ خود لکھتا ہے کہ یہ اتنے امیر تھے۔ پہلے تو وہ لکھتا ہے کہ یونان اور روم کی جو دولت ہے وہ ان کی طرف، یعنی قوم سبا کے لوگوں کی طرف بہہ کر جاتی تھی، بہی چلی جاتی، پوری دنیا کی دولت ان کے پاس آتی تھی، تجارت کا جو یہ مرکز تھا۔ تو وہ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی یہ صورتحال ہے کہ یہ کھانے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں، اور ان کی دیواروں پر سونے اور چاندی ہاتھی دانت کا کام ہوا ہوتا ہے، اور جلانے کے لیے یہ عام لکڑی نہیں جلاتے تھے، دار چینی کی، عود کی، عنبر کی، یہ قیمتی ترین لکڑیاں یہ جلاتے تھے بطور ایندھن کے۔ یہ ان کی عیش و عشرت کا عالم تھا۔ اور اس زمانے میں جب انسان عمارات سے کم ہی واقف تھا، انہوں نے قصر غمدان کے نام پر ایک بہت بڑا محل، یعنی اونچا ٹاور تعمیر کیا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلند پہاڑی مقام پر تھا اور 20 منزلہ تھا، اور ہر منزل 36 فٹ کی تھی۔ اب 36 کو آپ 20 سے ضرب دے دیں، اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا ٹاور ہوگا، جو کہ اس زمانے میں یعنی ہزاروں سال پہلے قوم سبا کے لوگوں نے بنایا تھا، اور طویل زمانے تک یہ ٹاور برقرار رہا۔ تو اس طریقے سے ان کے پاس اللہ نے پوری دنیا کا مال جمع کیا ہوا تھا۔ زرخیزی کی وجہ سے جگہ جگہ ان کے لیے باغات ہوتے تھے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تجارتی روٹ کا پس منظر بیان کیا کہ ان کی جو تجارتی پٹی تھی یا سفر کا راستہ تھا شام کی طرف، وہ صنعاء سے ہوتا ہوا طائف آتا، وہاں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے پاس سے ہوتا ہوا جاتا تھا۔ تو اس پوری تجارتی روٹ پر جگہ جگہ باغات تھے، جگہ جگہ بستیاں تھیں، اور بستیاں اتنے متناسب فاصلے پر تھیں کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم صبح کے وقت نکلیں گے تو دوپہر اس بستی میں پہنچ جائیں گے، وہاں سے نکلیں گے عصر کے وقت اس بستی میں پہنچ جائیں گے، شام کو فلاں بستی میں پہنچ جائیں گے۔ اگر انجان راستے پر سفر درپیش ہو تو مسافر تھک جاتا ہے، وہ سفر کرتا رہتا ہے، جب تھک ہار جاتا ہے پھر کہیں سستاتا ہے۔ اور اگر متناسب فاصلوں پر آرام کی جگہ موجود ہوں تو مسافر کو سفر کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ جیسے آپ موٹر وے پر سفر کرتے ہیں، ہر 1.5-2 گھنٹے کے بعد ریسٹ ایریا آ جاتا ہے۔ یہ M2 کی جو اور M3 وغیرہ جو ہیں، آپ کبھی جائیں، وہ جو اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان کے موٹر وے ہے، اس کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا اسلام آباد اور فیصل آباد کا فاصلہ ہے۔
لیکن وہاں پوری موٹر وے پر کوئی ریسٹ ایریا نہیں ہے، ایک آدھا ریسٹ ایریا ہوتا ہے، وہ بھی ویران ہوتا ہے۔ تو آدمی وہاں سفر کرتا ہے، ہمیں تو تجربہ ہے، تو پریشان ہوتا ہے کہ رکوں گا کہاں۔ تو یہی صورتحال مسافر کی ہوتی ہے کہ جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے متناسب فاصلوں پر آرام کی جگہ مل جائے گی، سستانے کی جگہ، تو اس کا سفر آسان ہوتا ہے۔ تو قوم سبا کے لوگوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ راستے میں جگہ جگہ بہت متناسب اور معتدل فاصلوں پر بستیاں تھیں جو انہی کی تھیں، زرخیز تھیں، چشمے ہوتے تھے وہاں پہ، اور ہر قسم کا مال انہیں دستیاب ہوتا تھا۔ تو ہر تھوڑے سے سفر کے بعد انہیں آرام کی جگہ ملتی تھی، کھانے پینے کی جگہ ملتی تھی، باغات ملتے تھے۔ یہ ان کی عشرت کا عالم تھا اور عیش و عشرت کی یہ صورتحال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف کثرت سے انبیاء بھیجے۔ کہا جاتا ہے کہ 13 کے قریب پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس قوم کی طرف بھیجے انہیں سمجھانے کے لیے، لیکن یہ اپنی ان نعمتوں میں ایسے محو تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یکے بعد دیگر 13 پیغمبروں کی بعثت کے باوجود بھی یہ راہ راست پر نہ آئے۔ جب ان کی ناشکری کا یہ عالم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر زوال مسلط کی۔ ان سے وہ تجارتی روٹ کی جو بادشاہی تھی وہ اللہ نے چھین لی۔ روم اور یونان کے لوگوں نے سوچا کہ یہ یہاں پہ مسلط ہیں بحر احمر کے اوپر، تو کیوں نہ ہم کوشش کریں اور ان سے اس تجارتی روٹ کا جو وہ ہے، اس کے اوپر جو تسلط ہے وہ ہم ان سے حاصل کریں۔ چنانچہ قدیم زمانے میں کہیں مصر کے کسی پرانے بادشاہ نے دریائے نیل کو بحر احمر کے ساتھ ملانے کے لیے کوئی نہر کھودی ہوئی تھی، تو مصریوں نے ہمت کی اور وہ نہر دوبارہ تازہ کر دی۔ اس طرح مصر کے جو جہاز تھے وہ براہ راست بحر احمر جانے لگ گئے۔ آہستہ آہستہ پھر دنیا میں اور جغرافیائی تبدیلیاں آئیں، سلطنتیں بدلیں، اور زمانے کی گردش میں آ کر قوم سبا سے بحر احمر کا جو راج تھا وہ چھین لیا دیگر طاقتور اقوام نے۔ دوسری طرف ان کے اوپر آزمائش یہ آئی کہ وہ جو انہوں نے بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا جو کہ ان کی زراعت کا مرکز تھا، جس کی بنیاد پر یہ زراعت کھیتی باڑی کرتے تھے، وہاں سیلاب آ گیا، وہ ڈیم ٹوٹ گیا، بند ٹوٹ گیا، اور اتنا خوفناک سیلاب آیا کہ اس نے ہر چیز ملیاں میٹ کر۔ کہاں وہ خوشبودار باغات ہوتے تھے۔ کسی انگریز مصنف نے لکھا ہے، مفسرین، بعض اردو کے مفسرین نے اس کی وہ روایت نقل کی ہے کہ جس وقت ہم یمن کی بندرگاہ پہ جاتے ہیں تو دور سے ہمیں لوبان، عود، عنبر کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اتنا خوشبودار علاقہ تھا ان کا، باغات کی وجہ سے، خوشبودار لکڑیاں جلانے کی وجہ سے۔ تو کہاں وہ باغات تھے، اور اب سیلاب آنے کی وجہ سے وہ سب ملیاں میٹ ہو گیا، اور وہاں صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں رہ گئی، بستیاں ختم ہو گئیں۔ ان کے قبائل یہاں سے نکل گئے، ہجرت کر لی، کچھ شام چلے گئے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بنو خزاعہ کے لوگ یہ مکہ کے قریب آ گئے، اوس اور خزرج کے لوگوں نے یہاں سے نقل مکانی کی، وہ اس زمانے میں مدینہ منورہ یثرب کہلاتا تھا، وہ وہاں جا کے رہنے لگے۔ یعنی ان کو جائے پناہ پہ نہ ملی، مختلف علاقوں میں جا کر ان کو مہاجرین بن کر رہنا پڑا اور پناہ حاصل کرنی پڑی۔ زراعت بھی ختم ہو گئی، تجارت بھی ختم ہو گئی، اور رہنے کی جگہ بھی ختم ہو گئی، اور مختلف علاقوں میں ان کو جا کے رہنا پڑا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ واقعہ اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ دیکھو اگر کوئی ناشکری کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں چھین لیا کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہیں۔ اب اس تفصیل کی روشنی میں ان آیات کو دیکھیں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے، یعنی خود ان کے ملک میں اللہ کی نشانیاں تھیں نعمتوں کی شکل میں۔ جنتان عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے 2 سلسلے تھے، یعنی قوم سبا کے لوگ جہاں بھی ہوتے تھے دائیں بائیں باغات کے سلسلے ہوتے تھے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر جگہ انہیں باغات میسر تھے۔ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ، اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ، لیکن کیا کرو؟ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا پڑے۔ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ، ایک تو شہر بہترین ہے، وَرَبٌّ غَفُورٌ، دوسرے پروردگار بخشنے والا ہے۔
یعنی اللہ نے تمہیں بہترین شہر دیا ہے جہاں تمہیں پانی میسر ہے، تمہارے پاس تجارت کے ذرائع بہت زیادہ ہے، دنیا جہان کی تجارت، دنیا جہان کا مال تمہاری طرف کھینچا ہوا چلا آتا ہے، تو اتنا اللہ نے تمہیں پرسکون شہر دیا ہے۔ اور پھر جس اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ بھی بڑا مغفرت کرنے والا ہے کہ اگر تم سے غلطی میں انجانے میں کوئی ناشکری ہو جاتی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، پکڑتا نہیں۔ تو رب بھی تمہارا غفور ہے اور تمہاری رہنے کی جگہ بڑی پرسکون ہے، تو کیا کرو؟ شکر کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ناشکری کی، تو پھر ہوا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا، ناشکری کی، پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اس لیے ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دی، یعنی سیلاب نے آ کے ہر چیز ملیاں میٹ کر دی۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور ان کے دونوں طرف کے باغات کو ایسے دو باغوں میں تبدیل کر دیا جو بدمزہ پھلوں، جھاؤ کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل تھے۔ یعنی کہاں پہلے پھلدار درخت تھے، خوشبودار پودے تھے، اور اب ہر چیز ختم ہو گئی، اب بدمزہ پھل تھے، یعنی جیسے جنگلی پھل ہوتے ہیں جو کھائے نہیں جاتے، اور جھاڑیاں تھیں، اب ہر طرف انہیں جھاڑیاں نظر آنے لگیں اور بدمزہ قسم کے پھل ہوئے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ ناشکری کی وجہ سے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ہم سب جانتے ہیں، آج کل ہماری قوم جو ہے، ہمارا خطہ سیلاب کا شکار ہے، کہ سیلاب اگر کسی جگہ پر آ جائے تو اس قوم کا کیا بنتا ہے؟ بیماریاں پھیل جاتی ہیں طرح طرح کی، مال تباہ ہو جاتا ہے، صحت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جس آدمی سے مکان ہی چھن جائے تو پھر اس بیچارے کے لیے دنیا میں رہنا ہی ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ تو اس قوم کے ساتھ پھر یہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار، ناشکری کی تھی، پیغمبروں کی بعثت کے باوجود انہوں نے پیغمبروں کی بات پر کان نہ دھرے، تو اللہ نے پھر یہ سزا ان کو دی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، اور ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں، بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں، یعنی جو بھی ناشکری پن میں آگے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی سزا دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، ایسی بستیاں رکھی تھیں جو دور سے نظر آتی تھیں۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا۔ سیروا فیہا لیالی و ایامًا آمنین، ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن ہو، امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ اب یہ ان کے تجارتی روٹ کی صورتحال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ وہ جب یمن سے نکلتے تھے شام جانے کے لیے تو راستے میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، یہ جو ہے نا بین القری التی بارکنا فیہا، کہ وہ بستیاں جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، مراد شام ہے، شام کے خطے کو قرآن کریم جگہ جگہ بابرکت خطہ کہتا ہے۔ تو قوم سبا اور وہ علاقہ جس میں اللہ نے برکت رکھی یعنی شام کا علاقہ، ان دونوں کے درمیان اللہ نے قوم سبا کے روٹ پر جگہ جگہ ایسی بستیاں رکھی تھیں جنہیں یہاں قرآن ظاہر قرآن کریم کہہ رہا ہے، یعنی ایسی بستیاں جو دور سے نظر آتی تھیں۔ بات واضح ہے نا کہ یہ یمن سے نکلتے تھے شام جانے کے لیے، راستے میں جگہ جگہ اللہ نے ان کے لیے پڑاؤ کا انتظام کیا تھا، دور سے نظر آنے والی بستیاں تھیں۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے سفر کو معتدل فاصلوں میں بانٹا تھا، جس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ سفر کا دورانیہ ان کا ایسا تھا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک بستی آ جاتی جہاں وہ سکون سے آرام کرتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے گنجائش تھی کہ چاہے رات ہو یا دن ہو، سکون کے ساتھ سفر کرو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ شکر کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَقَالُوا، اس پر وہ کہنے لگے رَبَّنَا، اے ہمارے پروردگار، بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، ہمارے سفر کی منزلوں میں دور دور کے فاصلے پیدا کر دے۔ یعنی وہ اس آرام سے تنگ آ گئے کہ ہمیں سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی مسافر کو تو تھکاوٹ ہونی چاہیے، ہمیں تھکاوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم یمن سے نکلتے ہیں، طویل سفر شام تک ہمیں درپیش ہے، لیکن راستہ ہمارا اتنا آرام دہ ہے کہ ہمیں سفر کی تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی۔ تو دعا کرنے لگے یا اللہ ہمارے اس سفر کو دور دور کا کر دے، یعنی یہ جو ریسٹ ایریاز ہیں یہ ختم کر دے، یہ جو باغات ہیں یہ ختم ہو جائیں تاکہ ہمیں سفر کا پتہ تو چلے۔
اس سے ظالم قوم ہوگی، ناشکری قوم ہوگی۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور یوں انہوں نے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا۔ تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ ہی افسانہ بنا دی۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تتر بتر کر دی۔ اب سیلاب مسلط ہوا، آزمائشیں آئیں، تجارت ختم ہو گئی، کھیتی باڑی ختم ہوگی، اور انہیں یہاں سے بھاگنا پڑا، مختلف علاقوں میں جانا پڑا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ چنانچہ یہ عربوں میں ضرب المثل بن گئی تھی کسی کی تباہی کے بارے میں کہ یہ تو قوم سبا کی طرح ہو گیا، یعنی یہ تو ایسے ہو گیا، ایسے غائب ہو گیا جیسے قوم سبا کے لوگ غائب ہوئے۔ تو اس طریقے سے یہ تاریخ کے اوراق میں ہی باقی رہے، باقی جو ان کا اکٹ تھا، ان کا جوڑ تھا، ان کا تسلط تھا، ان کی تجارت تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گئی۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس واقعے میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو کہ صبر اور شکر کا خوگر ہو، جو صبر کرنے والا ہو، شکر گزار ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس واقعے میں اس کے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمارے سفر کو دور دراز کا کر دے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے زبان سے کہا ہو، ممکن ہے کہ انہوں نے زبان حال سے کہا ہو، یعنی ان کا طرز عمل ہی ایسا ہو۔ جیسے اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے اور وہ اس نعمت کے بدلے میں اللہ کی عبادت نہ کرے، اطاعت گزاری نہ کرے، تو گویا کہ وہ زبان حال سے چیخ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ نعمت چھین لی جائے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ جو بھی نعمت بردار، جسے نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، تو گویا وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، یہ مجھ سے لے کر کسی مستحق کو دے دی۔ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زبان سے ہی یہ دعا کی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زبان سے تو نہ کی ہو، لیکن عملاً ان کا طرز عمل ایسا ہو کہ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ نعمتیں چھین لی جائے، ہمارا یہ فاصلہ دور کا کر دیا جائے، یہ جو ہمیں آرام کے مواقع میسر ہیں یہ ہم سے چھین لیے جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صبر اور شکر کرنا یہ ایک مومن کے لیے بہت فضیلت کی بات ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مومن کی زندگی صبر اور شکر کے گرد گھومتی ہے۔ آدھا ایمان اللہ نے صبر میں رکھا ہے، اور آدھا ایمان اللہ تبارک و تعالی نے شکر میں رکھا ہے، کیونکہ مومن کے حالات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر مشکل آئے تو صبر کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس کو آسانی کا سامنا ہو تو شکر کرنا پڑتا ہے۔ تو صبر کرے پھر بھی اجر، شکر کرے پھر بھی اجر۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنًّا، اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا، یعنی قوم سبا کے لوگوں کے بارے میں ابلیس کا جو خیال تھا وہ درست تھا۔ ابلیس نے تو شروع میں ہی کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کے بندوں میں کم لوگ شکر گزار ہوں گے، اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکرے ہوں گے۔ اور پیچھے آپ بھی پڑھ کر آئے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کم لوگ ہوں گے جو کہ شکر گزار ہوں۔ تو ابلیس کا جو گمان تھا انسانوں کے بارے میں کہ یہ ناشکرے ہوں گے، تو اس کا وہ گمان قوم سبا کے لوگوں کے بارے میں درست ثابت ہوا کہ وہ واقعتاً ناشکرے تھے۔ فَاتَّبَعُوهُ، چنانچہ یہ اسی کے پیچھے چل پڑے۔ کون؟ قوم سبا کے لوگ۔ کس کے پیچھے چلے؟ ابلیس کے پیچھے۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے اس گروہ کے جو مومن تھا۔ نیک لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اگرچہ تھوڑے سے ہوں، تو قوم سبا کے اکثر لوگ تو گناہوں کا شکار ہو گئے تھے، لیکن بہرحال ایک چھوٹا سا طبقہ ان میں ایسا تھا جو کہ شکر گزار تھا، جو مومن تھا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ یہ پوری کی پوری قوم ابلیس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ ہاں کچھ ایسی نیک روحیں موجود تھیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزار تھی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ، البتہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے، مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک پڑا ہوا ہے، شک میں پڑا ہوا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو لوگوں پر تسلط نہیں ہے، مطلب کہ ابلیس زبردستی کسی کو اپنے پیچھے نہیں چلا سکتا۔ وہ سبز باغ دکھا سکتا ہے، وہ اس کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے، امید پیدا کر سکتا ہے، ہوس پیدا کر سکتا ہے، تو انسان کو اس طریقے سے اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ لاٹھی مار کر زبردستی کسی کو ابلیس اپنے پیچھے نہیں لگاتا۔ اور یہ جو ابلیس کو اللہ نے انسانوں پر اس حد تک تسلط دیا ہے
کہ وہ انسان کو اپنے پیچھے لگاتا ہے سبز باغ دکھا کے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سچا کون ہے اور وہ کون ہے کہ جس کے دل میں کھوٹ ہے، کیونکہ انسان اس وقت پہچانا جاتا ہے جب اسے کوئی مقابل حالات درپیش ہو۔ اگر آسائش ہو تو سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی مقابل درپیش ہو، مقابلہ درپیش ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کی اسکیم اس طرح بنائی ہے کہ انسان کے اوپر ابلیس کو مسلط کیا، نفس کو مسلط کیا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ سچا ایمان رکھتا ہے، اور کون ہے جو ابلیس کی امیدوں کے پیچھے چل پڑتا ہے اور ابلیس کے جو بنایا ہوا جال ہے اس کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ ابلیس کو کوئی تسلط ان پر یعنی قوم سبا پر نہیں تھا، بس صرف یہ تھا کہ اللہ نے اسے ایک محدود اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سبز باغ رکھتا ہے، اور اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان میں سچا کون ہے اور وہ کون ہے کہ جس کے دل میں شک ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو تو سب کا پتہ ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام اس طرح بنایا، یہ انسان کے اوپر حجت تام کرنے کے لیے، تاکہ کل انسان کے پاس کوئی بہانہ، کوئی موقع نہ رہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھا ہے، خدا سمجھا ہوا ہے۔ لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ وما لہم فیہما من شرک، نہ ان کو آسمان اور زمین کے معاملات میں کوئی شرکت حاصل ہے۔ وما لہو منہم من ظہیر، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ قریش مکہ توحید کے باب میں 3 قسم کے غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ فلاں فلاں جو ہمارا بت ہے وہ براہ راست ہماری حاجات پوری کر سکتا ہے، اسے گویا کہ اللہ کے ساتھ کائنات میں شراکت حاصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ یہ جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو یہ اللہ کے ساتھ کائنات کے ذرے میں بھی شریک نہیں، انہیں کوئی شراکت حاصل نہیں ہے۔ کائنات پر بلا شرکت غیرے اگر کسی کی حکومت ہے، کسی کا اقتدار ہے، تو وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دوسری غلط فہمی ان کو یہ تھی کہ ہمارے یہ بت اگر براہ راست شریک نہیں ہیں تو یہ مددگار ہیں، یعنی یہ ایک رب کے مددگار ہیں کائنات کا نظام چلانے میں، اللہ نے نظام ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غلط فہمی دور کی کہ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر کسی مدد کے کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ تیسری غلط فہمی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ بت جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت لازماً قبول کی جائے گی، جبری شفاعت کے قائل تھے۔ تو اگلی آیت میں ان کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کی شفاعت نہیں چلتی سوائے اس کے جسے اللہ خود اجازت دے۔ شفاعت کا تصور ہے لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے، اللہ کسی کو اجازت دے گا تو وہ شفاعت کرے گا۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اللہ کے سامنے کوئی سفارش کارآمد نہیں ہے، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے اجازت دے دی، یعنی جسے اللہ نے اجازت دے دی تو وہ شفاعت کرے گا۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، قالوا الحق، وہ جواب دیتے ہیں کہ حق بات ارشاد فرمائی، وہو العلی الکبیر، اور وہی ہے جو بڑا عالی شان ہے۔ یہاں اللہ کی ہیبت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم کس غلط فہمی میں ہو کہ تم بتوں کے اور دیگر اللہ کی مخلوق کے جبری شفاعت کے قائل ہو۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ فرشتے جو اللہ کی معصوم مخلوق ہے، جن کے ہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور فرشتے انسانوں کی شفاعت بھی کرتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ فرشتوں کو جب کوئی حکم دیا جاتا ہے بارگاہ الہی سے تو فرشتوں پر اس قدر روب طاری ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے لرزنے لگتے ہیں، اور اس وقت حکم کی کیفیت کا ادراک نہیں کر پاتے کہ حکم کیا دیا گیا، اور جب ان پر سے وہ روب اور ہیبت کی کیفیت دور کی جاتی ہے
تو پھر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا فرمایا گیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تو پھر انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ نے برحق ارشاد فرمایا، یعنی جو بھی ارشاد ہے وہ یہ ہے اور برحق ارشاد ہے۔ تو جب فرشتوں کی یہ صورتحال ہے تو تم بتوں کے بارے میں اور دیگر مخلوقات سے یہ آس لگا کے بیٹھے ہو کہ وہاں وہ شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت جبری طور پر قبول کی جائے گی، یا کوئی آدمی کسی نیک انسان سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر کوئی عمل نہیں کرتا، سنت پہ عمل نہیں کرتا، دین پہ عمل نہیں کرتا، اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ یہ پیر صاحب میرا بیڑا پار کروا دیں گے، تو جب وہاں فرشتوں کی یہ صورتحال ہے تو بیچارہ پیر صاحب کیا بیچتا ہے، وہ وہاں کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بڑی پرہیبت بارگاہ ہے، بڑی جلال والی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی کبریائی اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا احاطہ کرنا دور کی بات ہے، اس کے ایک حصے کو بھی، ایک ذرے کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ عمریں ختم ہو جائیں گی، کہنے والی زبانیں ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے قلم ختم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی صفات ختم نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی غلط فہمی میں نہ رہو، کسی آسرے پہ نہ رہو۔ آسرا ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرو، اس کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، اور پھر اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ بغیر کوئی عمل کیے تم یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ ہم تو بس پار ہو جائیں گے اور وہ پیر صاحب پار کر دیں گے یا کوئی جن پار کر دے گا، تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق فائدہ دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر خود عمل تو ہو، کم از کم ایمان تو ہو۔ جیسے ایک طالب علم نے اگر سوال کا بنیادی جواب لکھا ہو اور پھر سائیڈ پر حاشیے بھی ہوں، بیل بوٹے بھی ہوں، تو اس کو وہ حاشیہ فائدہ دے دے گا کہ اس نے بنیادی سوال تو لکھا ہوا ہے۔ کسی طالب علم نے بنیادی طور پر جواب ہی نہیں لکھا اور حاشیے اور نقش و نگار بنائے ہوئے ہیں، تو ممتحن اس کو پاس کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو جو آدمی بنیادی جو کرائیٹیریا ہے وہ پورا کرے، ایمان والا ہو، عمل کرے، اب جو آگے کمی بیشی ہوگی وہ اگر کسی نیک شخصیت سے وابستہ ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اس تعلق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت کر دے گا یا یہ تعلق مجھے کوئی فائدہ دے دے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کارآمد ہو جائے گا، لیکن اللہ کی اجازت سے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب کوئی آدمی بنیادی طور پر تو نیک ہو نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز ہی نہ پڑھے، کوئی کام نہ کرے، ایمان بھی اس کا بس ایسا ہی ہو اور وہ یہ سمجھے کہ بس وہ مجھے کوئی پار کرا دے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماوات والارض، کہ تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے کون ہے؟ من کون ہے؟ یرزقکم من السماوات والارض، جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ، وہ اللہ ہے۔ اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھئے اور پھر خود ہی جواب دے دیجئے کہ اللہ ہے، یعنی یہاں سوال اور جواب میں ایک لطیف قسم کا خلا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ عرب قریش مکہ مشرک تو تھے، لیکن ہمارے زمانے کے ملحدین کی طرح بدبخت نہیں تھے کہ ایک اللہ کا انکار کرے۔ وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے کہ ایک اللہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی۔ پھر آگے وہ شرک کرتے تھے کہ یہ ہمارے بت اس کے ساتھ شریک ہیں یا اس کے مددگار ہیں یا ان بتوں کی شفاعت وہاں لازماً سنی جائے گی، جیسے ابھی پچھلی آیات کے ضمن میں آپ نے پڑھا۔ تو ان کی شرک کی نوعیت یہ تھی۔ اب ان کا عقیدہ یہی تھا کہ ایک رب ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، اور یہ بھی عقیدہ تھا کہ رزق وہی رب دیتا ہے۔ آسمان اور زمین سے جو رزق ہمارے پاس آتا ہے تو وہی رب دیتا ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان سے سوال کیجئے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے۔ اب یہاں وہ مخمصے میں پڑھیں گے کہ اگر وہ کہیں کہ اللہ دیتا ہے تو یہ ان کے طرز عمل کے خلاف ہے، کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ جب رزق تمہیں اللہ دیتا ہے پھر تم کس چکر میں بتوں کے پیچھے پڑے ہو؟ یہ بت تمہارے کس کام کے؟ یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ تو اگر یہ جواب دیں تو پھر بھی وہ آزمائش میں پڑتے ہیں، اور اگر وہ یہ جواب دیں کہ رزق ہمیں بت دیتے ہیں یا فلاں چیز دیتے ہیں اللہ کے سوا، تو یہ خود ان کے عقیدے کے خلاف تھا، اور کل کو انہی میں سے کوئی اٹھ کے ان کو جھٹلا دے گا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔
یعنی جب ان سے پوچھا جائے گا کہ رزق کون دیتا ہے تو نہ یہ ہاں میں جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، اور نہ یہ نہ میں جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ نہیں دیتا، بدھ دیتا ہے۔ اب وہ تو ہو جائیں گے خاموش۔ اب پھر جو ان سے سوال کیا جا رہا ہے تو سوال کرنے والا خود ہی جواب دے دے کہ دیکھو اللہ دیتا ہے۔ تو یہاں سوال اور جواب کے درمیان یہ جو ایک لطیف سا خلا ہے اس کی یہ وضاحت ہے کہ وہ تو جواب دے نہیں پائیں گے مخمصے میں پڑھنے کی وجہ سے، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ دیکھو رزق تمہیں اللہ دیتا ہے، جیسے کہ تمہارے دل و دماغ میں خود یہ تصور موجود ہے۔ اب جب رزق اللہ دیتا ہے تو اطاعت بھی اسی کی کرو۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہم ہوں یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہاں بڑے حکیمانہ طریقے سے انہیں تبلیغ کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی گمراہ ہو اور آپ اسے حق گوئی کے ساتھ سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ تم گمراہ ہو، بغیر کسی حکمت کے یا بغیر کسی حکیمانہ طرز عمل کے، بس اس کے منہ پہ جا کے دے ماریں کہ تم گمراہ ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ ضد میں آ جائے گا۔ اگر اس کا سمجھنے کا ارادہ ہوگا بھی تو وہ نہیں سمجھے گا۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کو دعوت اس طرح دے، نصیحت اس طریقے سے کرے کہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگایا جائے، ابتدا میں حکمت کے ساتھ سمجھایا جائے۔ یہاں اسی حکیمانہ طریقے سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے عقائد میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اب حق پر کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے نا، یا تم ہوگے یا ہم ہوں گے، حق پر تو ایک ہی فریق ہو سکتا ہے اتنے فرق کے ہوتے ہوئے۔ اب کون ہے وہ تو خود سوچ لو، دلائل کی روشنی میں ہمارے دلائل بھی دیکھ لو، اپنی صورتحال بھی دیکھ لو، اور پھر خود فیصلہ کر لو کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم ہوں یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى، یا تو ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں مبتلا۔ یعنی صورتحال ان کے سامنے رکھ دی گئی کہ دیکھو یہ حالات ہیں، حق پر تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، اب وہ کون ہے اس کا فیصلہ یہاں نہیں فرمایا گیا، بلکہ ان کی عقل پہ چھوڑا گیا کہ خود عقل سے کام لے لو، دلائل کو دیکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ حق پر کون ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا تسألون عما اجرمنا، کہ ہم نے جو جرم کیا اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ولا نسأل عما تعملون، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہو۔ یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں تم سے پوچھ نہیں ہوگی، تم جو کرتے ہو ہم سے پوچھ نہیں ہو۔ گویا یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ دیکھو عقیدہ آخرت کا انکار کرو یا اقرار کرو، اپنے مفاد کے لیے کرو۔ اگر اقرار کرو گے تو فائدہ تمہیں ہوگا، انکار کرو گے تو نقصان تمہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انکار تم کرو نقصان ہمیں ہو، یا مسلمان کوئی نیک عمل کرے اور فائدہ تمہیں ہو، یا کوئی برا عمل کرے فائدہ دوسرے کو ہو۔ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جو ہے جو عمل کرتا ہے اسی کو دیکھتا ہے، آگے جا کے اسی کو پاتا ہے۔ تو جو بھی کام کرو، جو بھی عقیدہ اپناؤ، سوچ سمجھ کر، اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے، اپنے نفع نقصان کا فیصلہ خود کرتے ہوئے۔ یہاں ان آیات پر اگر غور کیا جائے تو دعوت اور نصیحت کا بڑا ایک منظم اور حکیمانہ حکمت عملی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب کسی کو دعوت دینی ہو تو حق کے ساتھ دی جائے، لیکن حق گوئی حکمت کے ساتھ ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، تو سچ کڑوا نہیں ہوتا۔ اگر سچ اچھے طریقے سے بولا جائے، حکیمانہ طریقے سے بولا جائے تو وہ اگلے کے لیے بڑا میٹھا ہوتا ہے، وہ اس کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر سچ بولنے والے کو سچ بولنے کا طریقہ ہی نہ آتا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ حکمت سے خالی ہے۔ اور داعی کے لیے حکمت ضروری۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ جب بھی اللہ کے راستے کی طرف بلایا جائے گا حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، تو دعوت اور تبلیغ اور نصیحت کا کام یہ باقاعدہ حکمت عملی کے تحت ہوتا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ بطور بڑے بھائی کے، بطور والد کے، بطور استاد کے، اگر آپ کی نصیحت کارگر نہیں ہے تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کو نصیحت کا طریقہ آتا بھی ہے یا نہیں۔ والد ہو یا ماں ہو، استاد ہو یا استانی ہو، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میری نصیحت اگر بیٹے پر، شاگرد پر مؤثر نہیں ہے تو کیا مجھے نصیحت کا طریقہ آتا ہے؟ قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے ہمیں نصیحت کی جاتی ہے نا۔ قرآن کریم ہر وقت یہ نہیں کہتا کہ کرو نہ کرو، کرو نہ کرو۔
قرآن کریم مثالیں بھی بیان کرتا ہے. یہاں دیکھ لیں، یہاں پیغام شکر کا دینا مقصود ہے نا. اب شکر کے پیغام کے لیے اللہ نے تاریخی واقعات سنائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، اور ناشکری کی صورتحال واضح کرنے کے لیے پوری ایک قوم کی تاریخ ہمارے سامنے رکھی. تو اللہ تعالیٰ تاریخی واقعات انسانوں کے سامنے بیان کر کے انہیں ایک پیغام دیتا ہے. تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کبھی اس طریقے پر عمل کیا ہے کہ ہم ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں تو ہم انہیں کوئی واقعہ سنائیں قرآن کریم کا، تاریخ کا، کوئی بھی عبرت والی کوئی مثال سنا کر پھر اس سے ایک سبق اخذ کر کے پھر ان کو بتائیں اور پھر دیکھیں کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. محنت ہم کرنا نہیں چاہتے، ہمیں غصہ آتا ہے اور بس اپنی بے چینی اپنی اولاد پر نکال دیتے ہیں یا اپنے شاگردوں پر انڈیل دیتے ہیں، یہ کرو وہ نہ کرو، فلاں کرو ڈمکاں کرو. اور نتیجہ کیا ہے کہ بچے باپ سے تنگ ہیں، ادھر سے شاگرد استاد سے تنگ ہیں. ہر وقت اگر حکم دینا مؤثر ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے دیتا نا، واقعات کس لیے سنائے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ آخرت اور شکر کا پیغام بتانے کے لیے یہاں اس طریقے سے حکمت کے ساتھ واقعات بتائیں. قریش مکہ کے سامنے مثالیں رکھی جا رہی ہیں، ان کی ایک ایک غلط فہمی کو دلیل کے ساتھ ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ نصیحت کا اسلوب ہے جو کہ ایک باپ کو بھی اپنانا پڑتا ہے، ماں کو بھی اپنانا پڑتا ہے، استاد کو بھی اپنانا پڑتا ہے. ماؤں کو شکایت ہوتی ہے نا کہ بچے نہیں مانتے، تو ماں غور کرے کہ میں مانتی ہوں. اس کے ماننے کا مطلب کیا کہ وہ نصیحت سیکھے کہ نصیحت کیسی کی جاتی ہے. اگر ہر وقت بچے کو کہا جائے گا یہ کرو وہ نہ کرو فلاں کرو تو بچہ تو باغی ہو جائے گا، خاص کر آج کل کے زمانے. تو نصیحت سیکھنی چاہیے اور سیکھنے کے بعد پھر مؤثر طریقے سے اولاد کے سامنے، شاگردوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے، پھر جا کر فائدہ ہوتا ہے. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، کہہ دیجئے کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا. ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو خوب فیصلے کرنے والا، مکمل علم کا مالک. اب یہاں ان کے سامنے آخری نچوڑ بیان کر دیا گیا کہ دیکھو یہ تمام حالات تمہارے سامنے ہیں، اب یاد رکھو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور پھر وہاں پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر. قل، آپ کہہ دیجئے، ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہیں جنہیں تمہیں شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے. کلا، ہرگز نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے. یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہ جن کو تم اللہ سے اللہ کے شریک بنا رہے ہو، ذرا دکھاؤ تو صحیح یہ کون ہے، ان کی طاقت کیا ہے. اللہ تو پیدا کرتا ہے، یہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ لوگوں کو نفع دیتا ہے، یہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں؟ تو یہ مختلف اسالیب کے ساتھ ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور ان کی وساطت سے ہم سب کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو کہ جن چیزوں پر دنیا میں تم آسرا کر کے بیٹھے ہوتے ہو، کیا ان چیزوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہیں کوئی نفع دے سکیں یا نقصان دے سکیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا اعلان ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقیت کو بیان کیا ہے. گزشتہ انبیاء کسی ایک برادری کی طرف آتے تھے، کسی ایک علاقے کی طرف آتے تھے، کسی ایک خطے کی طرف آتے تھے، تو ان کے جو مخاطبین تھے وہ بھی محدود ہوتے تھے، زمانہ بھی محدود ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ آپ کسی ایک برادری کی طرف نہیں، کسی ایک خطے کی طرف نہیں، کسی ایک زمانے کی طرف نہیں، بلکہ تمام لوگوں کی طرف، تمام زمانوں میں، یعنی قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نبی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عالمگیریت ہے، آفاقیت. یہاں یہی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا. جیسے ایک جگہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ،
کہ کالا ہے یا گورا ہے، اس کی طرف میں ہی مبعوث بنا کر بھیجا گیا، اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گویا کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد دنیا کے ہر انسان کی کامیابی صرف ایک چیز میں ہے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ آپ کی اطاعت کوئی کرے گا تو کامیاب ہو، آپ کی اطاعت کے بغیر کسی کے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ اللہ کی محبت کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے پیغمبر کی اطاعت۔ پیغمبر کی اطاعت کے بغیر براہ راست کوئی اللہ کے ساتھ محبت بھی نہیں کر سکتا، طریقہ ہی نہیں آئے گا اسے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کوئی کرے گا تو وہی اللہ سے محبت کرنے والا شمار ہو۔ آپ کی اتباع کے بغیر کوئی آدمی اللہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں، یعنی یہ جو قیامت کے وعدے آپ کرتے ہیں تو یہ کب پورا ہوگا؟ قل آپ کہہ دیجئے لَكُمْ مِيعَاد، تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر، لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے، لا تستأخرون عنہ ساعہ، جس سے تم گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو، ولا تستقدمون، نہ آگے جا سکتے۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ قیامت اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ تمہاری خواہش کے تابع نہیں، کہ تمہیں خواہش ہو تو قیامت آئے، تمہیں خواہش نہ ہو تمہیں نہ آئے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے حبیب کا وعدہ ہے، تو وہ ہو کے رہے گا۔ کب ہوگا؟ وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، کہ اللہ نے انسانوں کے لیے جس طرح کے فیصلے کیے ہیں، بس تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے، اس دن تم نے دنیا سے جانا ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس آدمی کی موت آ جائے تو وہی اس کے لیے قیامت ہے۔ مات فقط وقعت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس سے سوال جواب شروع ہو گیا، اس کی برزخی زندگی شروع ہو گئی، دنیاوی اعمال نامہ اس کا ختم ہوا۔ تو انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس چکر میں نہ پڑو کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی، قیامت آئے گی لیکن تمہاری خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق آئے گی۔